أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ امہات المومنین رضی اللہ عنہن اجمعین حصہ اول۔ اسلام دشمن طبقات کے چند اعتراضات یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ کیا یہ عورتوں کو تکلیف پہنچانے والی بات نہیں؟ کیا اس طرح ایک عورت کی حق تلفی نہیں ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی شادیاں کرنے کا کیا جواز تھا؟ ایک اور بڑا اعتراض یہ ہے کہ اسلام عورت کو حقیر درجہ دیتا ہے۔ عورت کے حقوق مرد کے برابر نہیں، وہ صرف گھر کی باندیاں بنا کر رکھی جاتی ہیں۔ ان میں زیادہ الجھن والا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ پہلے ہم اس پر روشنی ڈالیں گے، پھر حقوق کی بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد امہات المومنین کے حالات و واقعات ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے لیے نمونہ ہیں، اس لیے آپ نے ایک سے زائد شادیاں کی تاکہ آپ کے امتی بوقت ضرورت ایک سے زائد شادیاں کریں تو اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کیا۔ اب اگر آپ پوری زندگی میں صرف ایک شادی فرماتے تو اس صورت میں یہ نمونہ تو پیش نہ کر سکتے۔ آپ نے سیدہ خدیجہ سے شادی کی تو ان کے انتقال تک دوسری شادی نہیں کی۔ یہ ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے جن کی صرف ایک بیوی ہو۔ اب آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بھی ایک عام انسان کی طرح دو پہلو تھے، ایک بیرون خانہ زندگی، دوسرے اندرون خانہ زندگی۔ اندرون خانہ زندگی کو آپ خانگی زندگی کہہ لیں۔ اب خانگی زندگی کے پہلوؤں کو آپ کی ازواج مطہرات ہی دنیا پر پیش کر سکتی ہیں۔ آپ نے جو 11 نکاح فرمائے ان کی غرض و غایت یہی تھی کہ عورتوں کی ایک کثیر تعداد آپ کی خانگی زندگی کو پیش کر سکے۔ شوہر کے رازوں سے جس قدر اس کی بیوی واقف ہو سکتی ہے اتنا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرون خانہ زندگی کو صرف ایک عورت بیان کرتی تو وہ شاید دنیا والوں کی نگاہ میں اس قدر یقینی بات نہ ہوتی، لیکن جب 11 عورتوں کی ایک جماعت نے آپ کی خانگی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو آپ کے وہ حالات پورے وثوق کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے جن پر یقین کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ اس کے علاوہ اس میں خاص پہلو یہ ہے کہ شریعت کے بہت سے احکام صرف عورتوں کے لیے خاص ہیں۔ عورتیں مردوں سے بیان کرنے میں شرم محسوس کرتی ہیں۔ اس قسم کے مسائل بھی انہی ازواج مطہرات کے ذریعے سے بیان کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح کرنے کی ایک وجہ عورت کے مقام اور درجے کو دنیا میں اجاگر کرنا ہے۔ اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عورت کا اسلام میں وہی درجہ ہے جو مرد کا ہے۔ حیثیت، حقوق اور آخرت کے انعامات کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ البتہ اسلام کے نزدیک ایک مرد مرد ہے اور عورت عورت۔ اگر دونوں صنفیں آپس میں خلط ملط ہو جائیں تو زندگی کا نظام تباہ ہو جائے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کی کاپی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے یا انہیں گھر کی لونڈی بنا دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو عملی میدان میں آنے سے روکا نہیں بلکہ اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس طرح سے کہ جس سے خانگی زندگی خراب نہ ہو۔ مدینہ طیبہ میں عورتیں صرف گھر ہی کا نہیں باہر کا کام بھی کرتی تھیں۔ مرد تو زیادہ تر جہاد اور تبلیغ میں مصروف رہتے تھے، عورتوں نے گھر کے کاروبار کو سنبھال لیا تھا، یہاں تک کہ زراعت، باغبانی اور جانوروں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی شادی سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ اس وقت مال پاس تھا نہ جائیداد۔ سیدہ اسماء فرماتی ہیں، ہمارے پاس اس وقت صرف پانی لاد کر لے جانے کے لیے ایک اونٹ تھا۔ میں ہی اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ لاتی تھی، کھجوروں کی گٹھلیاں کوٹ کر دانے کے طور پر اونٹ کو کھلاتی تھی، میں ہی پانی بھر کر لاتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر 2 میل دور زمین کا ایک ٹکڑا ہمیں دیا۔ میں وہاں کام کے لیے جایا کرتی تھی اور واپسی پر کھجوروں کی گٹھلیاں لاد کر لاتی تھی۔ اسلام نے علم کے میدان میں بھی عورت کو محروم نہیں رکھا۔
سیدہ عائشہ اور دوسری امہات المومنین نے علمی میدان میں بہت سے کارنامے انجام دیے۔ صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ احادیث 2210 تک شمار کی گئی ہیں۔ ان سے قریباً 100 صحابہ اور تابعین نے روایت کیا ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر حضرات ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ امام ترمذی کی روایت میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، ہم لوگوں کو جب بھی کسی حدیث میں کوئی مشکل پیش آتی، ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کرتے، ان کے ہاں ہمیں ضروری معلومات مل جاتی۔ یہی نہیں، سیدہ عائشہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت اہم قسم کے سیاسی کام انجام دیے۔ دیکھا جائے تو آپ کی بعثت سے پہلے عورت کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں تھا۔ اسلام کے ساتھ ہی عورت کی زندگی میں انقلاب آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 میں سے صرف ایک کنواری خاتون سے شادی کی، باقی سب بیوائیں تھیں، جبکہ ایک طلاق یافتہ بھی تھی، اور ان میں زیادہ تر عمر رسیدہ تھی۔ ثابت ہوا یہ کوئی خواہشات نفسانی کا معاملہ نہیں تھا۔ آپ کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھا۔ ایک ماہ تو آپ کے گھروں میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ اس قدر تعداد میں شادیاں کرنے کا ایک عظیم مقصد قبائلی عداوتوں کو محبت میں تبدیل کرنا تھا۔ ان وضاحتوں کے بعد آپ اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ یہ تمام اعتراضات گھٹیا سوچ کی پیداوار کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب ہم آپ کو ایک ترتیب سے امہات المومنین کے حالات، واقعات اور کارہائے نمایاں سنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اعتبار سے پوری امت کے باپ ہیں۔ اس لحاظ سے آپ کی ازواج مطہرات تمام امت کی مائیں ہیں، اور اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ خود اللہ تعالی کا فرمان ہے، نبی کا حق مومنوں پر خود ان کے اپنے نفس سے بھی زیادہ ہے، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں۔ ہاں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں سے نکاح کیا، انہیں اپنی مرضی سے بیویاں نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ان سے نکاح کیا۔ چنانچہ آپ کی تمام بیویاں جنتی ہیں۔ یہ بات مستدرک حاکم کی ایک حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ جل شانہ سے سوال کیا ہے کہ میں اپنی امت میں سے جس سے نکاح کروں یا جسے میں اپنی بیٹی دوں وہ میرے ساتھ جنت میں ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے میرے سوال کو قبولیت بخشی۔ اس مضمون کی اور بھی احادیث موجود ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ کی ازواج مطہرات کی تعداد 15 ہے۔ 11 بیویاں بیک وقت آپ کے نکاح میں رہیں۔ جب آپ نے انتقال فرمایا اس وقت 9 زندہ تھی۔ اس قول کی تائید علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد 5 صفحہ 255 پر کی ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات مختلف قبائل سے تعلق رکھتی تھی، لیکن ان میں ہاشمی ایک بھی نہیں تھی۔ ان نکاحوں کی ترتیب میں قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال ابن شہاب زہری کی ایک روایت کے مطابق ترتیب یوں ہے، سب سے پہلے سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا، پھر سیدہ عائشہ سے، پھر سیدہ سودا، پھر سیدہ حفصہ، پھر سیدہ زینب بنت خزیمہ، پھر سیدہ ام حبیبہ، پھر سیدہ ام سلمہ، پھر سیدہ زینب بنت جہش، پھر سیدہ میمونہ، پھر سیدہ جویریہ، اور پھر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہن۔ اس ترتیب میں اختلاف معمولی بات ہے۔ حق مہر میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر روایات میں حق مہر کی رقم 400 سے 500 درہم تک کی ہے۔ زیادہ تر ازواج مطہرات کا حق مہر 400 درہم تھا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 500 درہم حق مہر بھی مقرر تھا۔ صحیح مسلم کی روایت کو اس سلسلے میں زیادہ صحیح مانا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کی ساری اولاد انہی سے ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس وفا شیار بیوی کو یاد کرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اپنے قبیلے میں اونچی حیثیت کے آدمی تھے۔ ہر شخص انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ مکے میں رہائش اختیار کی، وہیں فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی۔ ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹی عطا کی جو امت مسلمہ کی پہلی ام المؤمنین بنی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا فیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اس طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 15 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ رضی اللہ عنہا کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلے خاوند کا نام عتیق بن عابد مخزومی تھا، ان سے آپ کے ہاں ایک بچی ہند پیدا ہوئی۔ دوسرا نکاح ابو حالہ ہند بن نباش سے ہوا، ان سے آپ کے ہاں 2 بچے ہند اور حالہ پیدا ہوئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا تھا۔ عام الفیل سے 20 سال بعد فجار کی جنگ چھڑ گئی۔ اس میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اور شوہر لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے خاندان کا پیشہ تجارت تھا۔ باپ اور شوہر کی موت کی وجہ سے تجارت کا بوجھ آپ پر آ پڑا، لیکن عرب معاشرے میں عورت کے لیے تجارت کا پیشہ بہت مشکل کام تھا، چنانچہ سیدہ خدیجہ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے یہ کام لیتی تھیں۔ انہیں مال تجارت دے کر دوسرے ملکوں کی طرف روانہ کرتی۔ رشتہ داروں کو اس کام کا باقاعدہ معاوضہ دیا جاتا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں میں صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کی دیانتداری کی شہرت مکے میں چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ یہ شہرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی پہنچی تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کو قبول فرما لیا۔ آپ کا یہ سفر تجارت انتہائی کامیاب رہا، چنانچہ تجارت کے اس سفر کے 2 ماہ 25 دن بعد خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نہایت سمجھدار اور شریف خاتون تھی۔ اللہ تعالی نے مال و دولت سے بھی نوازا تھا، اپنے قبیلے میں باعزت تھیں، اس لیے ہر شخص ان سے نکاح کا خواہش مند تھا، لیکن قدرت نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اس طرح نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ مقررہ تاریخ کو آپ اپنے چچا ابو طالب، سیدنا حمزہ اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ سیدہ خدیجہ کے گھر تشریف لائے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، 12.5 اوقیہ حق مہر مقرر ہوا، یہ 500 طلائی درہم کے برابر تھا۔ اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پہلی ام المؤمنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا پہلا لقب طاہرہ تھا، اس طرح آپ خدیجہ طاہرہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ نکاح کے بعد سرداران قریش اور دیگر لوگوں نے مبارکباد دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال و اسباب آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اس سے آپ کو روزی کمانے کی فکر سے نجات مل گئی۔ اب آپ تھے اور اللہ کی عبادت۔ سیدہ خدیجہ نے ہر مشکل اور پریشانی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، دلاسا دیا اور پریشانی دور کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتی تھیں کرتی رہیں۔ مثلا جب آپ پر پہلی وحی یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق غار حرا میں نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، بدن مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے کپڑا اوڑھا دیں۔ جب کچھ دیر بعد گھبراہٹ دور ہوئی تو غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سیدہ خدیجہ سے بیان کیا۔ سیدہ خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے،
میں امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ اس واقعے کو سن کر انہوں نے یقین کے لہجے میں کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں اس زمانے تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اللہ کے حکم سے جب آپ نے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تب بھی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی نے آپ کا پیغام قبول فرمایا اور ایمان لائیں۔ مردوں، عورتوں اور بچوں سبھی میں سب سے پہلے ایمان لائیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے نہ صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سال تک کفار اذیت نہ دے سکے۔ اس میں بڑی حد تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اثر کام کر رہا تھا۔ مکے میں سیدہ خدیجہ کا بہت اثر رسوخ تھا۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، اس سے آپ کو بہت صدمہ ہوتا، لیکن یہ صدمہ سیدہ خدیجہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرتی اور مشرکین کے سلوک کو بے اثر کر دیتی تھی۔ سات نبوی میں قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے حامیوں سے اور بنو ہاشم سے تمام تر تعلقات توڑ لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام لوگوں سمیت شیب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک رہنا پڑا۔ یہ زمانہ سخت تکلیف دہ تھا۔ بچوں کے بھوک سے بلبلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اس گھاٹی میں سیدہ خدیجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آپ نے بھی ہر وہ تکلیف برداشت کی جو دوسرے کر رہے تھے، پتے کھا کر گزارا کیا۔ ان حالات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اثر و رسوخ سے کبھی کبھار کھانا پہنچ جاتا تھا۔ آخر کار قریش کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے 3 سال بعد 10 نبوی میں اس مصیبت کا خاتمہ ہوا، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے وہاں سے نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ نے بھی اس سخت تکلیف دہ ماحول سے نجات پائی، لیکن مسلسل تکالیف کی وجہ سے ان کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی۔ آخر کار رمضان 10 نبوی میں اس دار پانی سے دار آخرت کی طرف انتقال فرما گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 64 سال 6 ماہ تھی۔ اس وقت تک شریعت میں نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہا کو اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور سب سے زیادہ غمگسار بیوی کو قبر کی آغوش میں رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی قبر جنت المعلا میں ہے۔ آپ کی وفات کے سال کو عام الحزن قرار دیا گیا۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس برتن میں کھانے کی کوئی چیز لا رہی ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کا اور میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ نسائی کی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، جبریل بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور کہا، حق تعالی شانہ سیدہ خدیجہ کو سلام کہتے ہیں۔ سیدہ نے یہ سن کر فرمایا کہ حق تعالی خود سلام یعنی سراپا سلامتی ہے، اور جبریل پر بھی سلامتی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ سیدہ خدیجہ کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں رسول اللہ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ معلوم ہوا آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق آپ نے انہیں جنت میں ایسے محل کی بشارت دی جو موتی کا ہوگا، بلکہ مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دوں جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا، جس میں شور و غل اور محنت و مشقت نہیں ہوگی۔ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں یاد کرتے اور تعریف فرماتے تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کی زندگی میں ان کی سہیلیوں سے اچھا سلوک فرماتے تھے اور انتقال کے بعد بھی ان سے اچھا سلوک کرتے رہے۔ جب کوئی چیز آتی تو آپ اس میں سے کچھ حصہ الگ کرتے اور فرماتے یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے آؤ۔ نسائی اور مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں میں سب سے افضل یہ 4 عورتیں ہیں، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ سیدہ کی اس خصوصیت میں کوئی دوسری ام المؤمنین شریک نہیں ہوئی۔ بخاری، مسلم اور مسند احمد کی ایک روایت میں سیدہ خدیجہ کو تمام جہانوں کی عورتوں سے بہتر فرمایا۔ آپ کے پہلے خاوند سے ایک بیٹے ہند تھے، یہ آپ کے ساتھ ہی ایمان لے آئے۔ انہی کی نسبت سے آپ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام ہند تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ خدیجہ کے ہاں 6 بچے ہوئے، 2 صاحبزادے جو بچپن میں فوت ہو گئے اور 4 صاحبزادیاں۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔ قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ بچپن میں مکے میں انتقال کر گئے۔ دوسرے صاحبزادے عبداللہ تھے، یہ بھی کم عمری میں ہی انتقال کر گئے۔ ان کے لقب طیب و طاہر تھے، اس لیے کہ یہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی، اور دوسری صاحبزادیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اب دوسری ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے حالات و واقعات سنیں۔ آپ کا نام سودا تھا، والد کا نام زمعہ بن قیس اور والدہ کا نام شموس بنت قیس تھا۔ قبیلہ عامر بن لوئی سے تھی، یہ قریش کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ آپ کی کنیت ام الاسود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے سکران بن عمرو عامری کے نکاح میں تھی۔ سکران ان کے والد کے چچا زاد بھائی تھے۔ ابتدا ہی میں مسلمان ہوئی، ان کے شوہر نے بھی اسلام قبول کیا۔ حبشہ کی پہلی ہجرت کے وقت بھی دونوں مکے میں رہ کر کفار کی سختیاں برداشت کرتے رہے۔ کفار کا ظلم حد سے بڑھا تو حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں یہ دونوں بھی شریک تھے۔ کئی برس گزرنے پر جب یہ مکہ آئے تو سکران انتقال کر گئے۔ سکران کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح انہی سے کیا، اور یہ ایسے ہوا کہ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ بہت غمگین تھے، اس لیے کہ وہ ہر مشکل میں آپ کی غمگسار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ایک مونس اور غمگسار ساتھی کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر وہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا اور ان کے والد کے پاس گئیں اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ سیدہ خولہ نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شادی کا پیغام لائی ہوں۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، مجھے منظور ہے، لیکن آپ میرے والد سے بات کر لیں۔ جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔ 400 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ یہاں میں یہ وضاحت کر دوں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ سودا سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا۔ حافظ ابن کثیر نے اسی کو صحیح کہا ہے، لیکن بہت سے دوسرے مورخین اور علماء کا قول ہے کہ دوسرا نکاح سیدہ سودا رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے مکمل حالات کتابوں میں زیادہ نہیں ملتے۔ نبوت کے 13ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینے تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ سیدہ سودا اور دوسرے اہل خانہ کو مدینے لے آئیں۔
ان کے آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رہائش کا بندوبست کر دیا۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ اس موقع پر سیدہ سودا رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں۔ سیدہ چونکہ قدرے بھاری بھرکم تھیں، آہستہ چلتی تھیں، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ انہیں مزدلفہ کی طرف پہلے روانہ ہونے کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چنانچہ وہ سب لوگوں سے پہلے ہی مزدلفہ روانہ ہو گئی۔ انہیں بھیڑ میں چلنے سے تکلیف ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات بارگاہ رسالت میں بیٹھی تھیں، ایسے میں کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ ازواج مطہرات نے اس بات کے ظاہری معنی لیے اور آپس میں ہاتھ ناپنے لگی۔ سب سے بڑا اور لمبا ہاتھ سیدہ سودا کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو انہیں معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد سخاوت اور فیاضی تھا۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق آپ کا انتقال خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انتقال ہوا۔ آپ کے ہاں آپ کے پہلے خاوند سکران سے ایک فرزند پیدا ہوئے تھے، ان کا نام عبد الرحمن تھا۔ وہ جنگ جلولہ میں شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ سب سے زیادہ دراز قد اور موٹاپے کی طرف مائل تھی۔ کتب احادیث میں آپ سے صرف 5 احادیث روایت کی گئی ہیں، ان میں سے ایک صحیح بخاری میں بھی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ اطاعت اور فرمانبرداری تو ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا، اس حج کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھنا۔ چنانچہ سیدہ سودا اور سیدہ زینب بنت جحش نے اس حکم کی نہایت سختی سے تعمیل کی۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے تو اس فرمان پر اس شدت کے ساتھ عمل کیا کہ کبھی حج پر بھی نہ گئی۔ فرمایا کرتی تھی، میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گھر سے نہ نکلوں گی۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا حد درجے سخی تھی۔ اس صفت میں بھی آپ کا خاص مقام ہے۔ درہم و دینار سے انہیں کوئی محبت نہیں تھی، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ کی خدمت میں درہموں کی بھری ایک تھیلی بھیجی۔ لانے والے سے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، درہم ہیں۔ فرمایا، کھجوروں کی طرح اب درہم بھی تھیلی میں بھیجے جانے لگے ہیں۔ یہ کہہ کر تمام کے تمام تقسیم کر دیے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہونے کے خوف سے اپنی باری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو منظور فرما لیا۔ اس بارے میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی چیز پر صلح کر لیں، اور صلح بہتر چیز ہے۔ اب آپ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حالات و واقعات سنیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ جبکہ لقب صدیقہ تھا۔ کنیت ام عبداللہ تھی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا، لیکن ان کو ابو بکر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا۔ آپ باپ کی طرف سے قریشی اور ماں کی طرف سے کنانیہ تھیں۔ اس حساب سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7ویں پشت پر اور ماں کی طرف سے 11ویں پشت پر مل جاتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو۔ جب عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں گود میں اٹھا کر آپ کی خدمت میں لائیں، تو اس وقت آپ نے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ۔ دراصل عرب میں کنیت شرافت کا نشان تھی،
اس لیے ہر مرد اور عورت اپنی کنیت ضرور رکھتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا تھا۔ عبداللہ ازدی کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر کے نکاح میں آئے۔ ان کے ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے صرف 2 بچے پیدا ہوئے، سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سیدہ عائشہ نبوت کے 4تھے سال پیدا ہوئیں۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا بیان ہے کہ 6 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اب میں نکاح کے طے ہونے کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبوت کے 10ویں سال انتقال کر گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگسار بیوی کی وفات کے بعد اکثر غمگین رہتے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ صورتحال دیکھ کر آپ سے اس بارے میں بات کی اور تجویز پیش کی کہ آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام سیدہ عائشہ کے ولی اور والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچا تو انہوں نے کہا، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، تو عائشہ کا نکاح آپ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے دینی بھائی ہو، نسبی نہیں، لہذا میرے ساتھ عائشہ کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ میرے لیے حلال ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا اور حق مہر 500 درہم مقرر ہوا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا، اے عائشہ، نکاح سے پہلے تم مجھے 2 مرتبہ دکھائی گئیں۔ جبریل ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر لائے اور کہا، یہ آپ کی بیوی ہیں۔ میں نے کپڑے کو کھولا تو وہ تم تھیں۔ چنانچہ میں نے کہا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو اللہ ضرور کرے گا۔ امام سہیلی نے الاجابہ میں لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ گویا بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح کے بارے میں بتایا گیا۔ نکاح کے بعد 3 سال تک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے میکے میں رہی۔ ہجرت کے بعد انتہائی سادگی سے رخصتی ہوئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضیافت کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آپ نے دودھ کے پیالے میں سے خود نوش فرمایا، پھر سیدہ عائشہ کو دیا، انہوں نے بھی پیا۔ رخصتی کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ رخصتی شوال 1 ہجری میں ہوئی۔ بعض اہل علم نے کہا کہ رخصتی 2 ہجری میں ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ چھوٹا سا تھا، دیواریں مٹی کی تھیں، چھت کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کی تھی۔ ان کے اوپر کمبل ڈال دیا گیا تھا تاکہ بارش میں نہ ٹپکے۔ چھت کی بلندی اتنی تھی کہ آدمی ہاتھ سے چھو سکتا تھا۔ دروازے پر ایک پٹ کا کواڑ تھا جو ساری عمر کبھی بند نہ ہوا۔ پردے کے طور پر ایک کمبل دروازے پر پڑا رہتا۔ یہ تو حجرے کی کیفیت تھی۔ اس کے اندر کی کل کائنات 1 چارپائی، 1 چٹائی، 1 بستر اور 1 کھجور کی چھال بھرا تکیا، کھجوریں رکھنے کے لیے 1-2 مٹکے، پانی رکھنے کا 1 برتن اور پانی پینے کے لیے 1 پیالے پر مشتمل تھی۔ گھر میں کھانا پکانے کی نوبت بہت کم آتی تھی۔ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کبھی بھی 3 روز متواتر ایسے نہیں گزرے کہ خاندان نبوت نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ 3 چاند گزر جاتے، گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، صرف چوہارے اور پانی پر گزارا تھا۔ فتح خیبر کے بعد آسانی ہوئی تو آپ نے ازواج مطہرات کے سالانہ اخراجات مقرر کر دیے، لیکن دوسروں کی امداد کرنے کی وجہ سے یہ سامان کبھی بھی کافی نہیں ہوتا تھا۔ اس تنگ دستی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی نہایت خوشگوار تھی۔ آپ کی پوری زندگی میں سیدہ عائشہ اور دوسری ازواج مطہرات کی گزر بسر اسی صورت میں ہوتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو سارا عرب اسلام کے ماتحت ہو چکا تھا۔ تمام صوبوں سے دولت کے انبار مدینے آ رہے تھے، لیکن جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس روز سیدہ عائشہ کے گھر میں 1 دن کے گزارے کا سامان بھی نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ازواج مطہرات کو خیبر کی پیداوار سے بدستور مقررہ غلہ ملتا رہا۔
سیدنا عمر نے اپنے دور میں ان کے نقد وظائف مقرر فرما دیے۔ سیدہ عائشہ کو 12,000 درہم سالانہ ملتے تھے، جبکہ باقی ازواج مطہرات کو 10,000 درہم ملتے تھے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جس روز سیدہ عائشہ کو یہ وظیفہ ملتا تھا اس شام بھی گھر میں فاقہ ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کچھ تقسیم کر دیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ سے بہت محبت تھی اور یہ بات صحابہ کو بھی بخوبی معلوم تھی، چنانچہ یہ حضرات بھی اسی روز تحائف وغیرہ بھیجتے تھے جس روز آپ کی باری سیدہ عائشہ کے ہاں ہوتی تھی۔ آپ اکثر سیدہ کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا تناول فرماتے تھے اور عموماً اسی جگہ سے بوٹی اور ہڈی کھاتے جس جگہ سے سیدہ عائشہ نے کھائی ہوتی۔ ایک سفر میں سیدہ عائشہ آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آگے بڑھ جانے کا حکم دیا اور سیدہ سے فرمایا، آؤ دوڑ لگائیں، دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ چنانچہ دوڑ شروع ہوئی۔ سیدہ دبلی پتلی تھیں، آگے نکل گئیں۔ کئی سال بعد پھر اسی قسم کا موقع آیا۔ آپ نے فرمایا، آؤ دوڑ لگائیں۔ اس وقت تک سیدہ بھاری بھرکم ہو گئی تھی۔ اس مرتبہ آپ آگے نکل گئے اور فرمایا، یہ اس روز کا جواب ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی یا ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ سیدہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ یہ سن کر سیدہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، صرف زبان سے نام چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی بسے ہوتے ہیں۔ گھر میں اگرچہ خادمہ موجود تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ آٹا خود پیستی تھیں، خود گوندتی تھیں، کھانا خود پکاتی تھیں، آپ کا بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھیں، وضو کا پانی خود لا کر دیتی تھیں، قربانی کے اونٹوں کا قلادہ خود بڑھتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی خود کرتی تھیں، کپڑے خود دھوتی تھیں اور سوتے وقت مسواک اور پانی آپ کے سرہانے خود رکھتی تھی۔ ہر معاملے میں آپ کی پسند اور خوشی کا ہر وقت خیال رکھتی تھی۔ شعبان 5 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے نہ صرف آپ کی بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی ہلچل مچا دی۔ اس واقعے کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور دوسری کتب احادیث میں بھی موجود ہے۔ شعبان 5 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی مستلق کے لیے سفر کی تیاری کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک اچھی بھلی تعداد آپ کے ساتھ تھی۔ منافقوں کو اندازہ تھا کہ اس معرکے میں کوئی خونریز جنگ تو ہوگی نہیں، لہٰذا ان کی بھی بڑی تعداد اسلامی فوج میں شامل ہو گئی۔ اس سے پہلے منافق اتنی بڑی تعداد میں کبھی شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس سفر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ چلتے وقت آپ نے اپنی بڑی بہن سیدہ اسما رضی اللہ عنہا کا ہار پہننے کے لیے مانگ لیا۔ وہ ہار آپ کے گلے میں تھا۔ اس زمانے میں پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، اس لیے سیدہ اپنے ہودج میں سوار ہوئیں۔ جب انہیں اتارا جاتا تو ہودج سمیت اتارا جاتا۔ ہودج پر پردے لٹکے رہتے۔ اس زمانے میں آپ بہت کمزور اور دبلی پتلی تھی، چنانچہ ہودج اٹھانے والوں کو کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ سیدہ اس میں سوار بھی ہیں یا نہیں۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر مدینے کے قریب ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ رات کے پچھلے پہر قافلے کو روانگی کا حکم پہلے ہی دے دیا گیا تھا، لیکن سیدہ کو اس حکم کا علم نہیں تھا۔ قافلے کی روانگی سے کچھ دیر پہلے سیدہ اپنے ہودج سے نکل کر قضائے حاجت کے لیے قافلے سے دور نکل کر آڑ میں چلی گئیں۔ فارغ ہو کر لوٹیں تو گلے پر ہاتھ لگا، دیکھا تو ہار نہیں تھا۔ بہت گھبرائیں اور وہیں واپس جا کر ہار تلاش کرنے لگی۔ سیدہ کا خیال تھا ابھی لوٹ آؤں گی، اس لیے کسی کو نہ بتایا کہ وہ اس طرف جا رہی ہیں۔ ادھر قافلہ چونکہ روانگی کے لیے تیار تھا، اس لیے خادموں نے خیال کیا کہ سیدہ اپنے ہودج میں ہیں۔ انہوں نے ہودج کو اونٹ پر رکھا اور کوچ کیا۔
हौदज को ऊंट पर रखते वक्त उन्हें उसके हल्के होने का एहसास न हुआ, इसलिए कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का वजन बहुत कम था। लश्कर तो वहां से रवाना हो गया। इधर उन्हें हार मिल गया। ये हार लेकर लौटी तो लश्कर वहां से जा चुका था। बहुत परेशान हुई। फिर ख्याल फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले मकाम पर पहुंचकर मुझे नहीं पाएंगे तो फिर मेरी तलाश में आदमी भेजेंगे। चुनाचे आप उसी जगह चादर ओढ़कर लेट गईं और उन्हें नींद ने आ लिया। सहाबी रसूल सफवान बिन मुअत्तल सुलमी रज़ियल्लाहु अन्हु फौज की गिरी पड़ी चीजों को उठाने के लिए लश्कर के पीछे रहते थे। सुबह के वक्त वो उस जगह पहुंचे जहां लश्कर ने रात को पड़ाव किया था। उस जगह पहुंचते ही अचानक उनकी नजर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर पड़ी। देखते ही उन्होंने आपको पहचान लिया, इसलिए कि पर्दे के हुक्म से पहले उन्होंने सैयदा को देखा हुआ था। देखते ही उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उनकी आवाज सुनकर सैयदा की आंख खुल गई। उन्होंने अपना मुंह फौरन चादर में छुपा लिया। सैयदा आयशा खुद फरमाती हैं, अल्लाह की कसम, सफवान ने मुझसे बात की, न उनकी जबान से सिवाय इन्ना लिल्लाह के कोई और कलिमा सुना। सैयदना सफवान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना ऊंट सैयदा के करीब बिठा दिया। ऊंट सामने करके सफवान खुद पीछे हट गए। सैयदा ऊंट पर सवार हो गई तो सफवान मुहार पकड़कर अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए और दोपहर के वक्त इस्लामी लश्कर में जा पहुंचे। ये एक बिल्कुल मामूली वाकया था और सफर में अक्सर ऐसा होता रहता था, लेकिन लश्कर में मुनाफिकीन भी मौजूद थे। वो भला ये मौका हाथ से क्यों जाने देते। उन्होंने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर बददामनी का इल्जाम लगा दिया, गोया अब वो पाक दामन नहीं रही। नऊज़ु बिल्लाह। मदीना तैयबा पहुंचकर सैयदा बीमार हो गई। 1 महीना बीमारी में गुजर गया, लेकिन मुनाफिकीन ने इस अरसे में इस वाकया को खूब हवा दी। नेक दिल मुसलमानों ने इस अफवाह को सुनते ही कानों को हाथ लगाए और कहा, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा इल्जाम। अब्दुल्ला बिन उबई और दूसरे मुनाफिकीन के अलावा इस साजिश में 3 मुसलमान हस्सान बिन साबित, हमना बिन्त जहश और मिस्ता शामिल थे। उम्मे मिस्ता सैयदा आयशा की मामूजाद बहन थी। उनका बेटा मिस्ता इस मामले में पेश था। ये मुनाफिकों के प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए, बदगुमान हो गए। सैयदा के खिलाफ मदीने में जो तूफान उठाया गया, सैयदा आयशा को इस बारे में कतन कोई इल्म न था। वो तो मदीने पहुंचते ही बीमार हो गई थी और 1 माह तक बीमार रहीं। लेकिन इस दौरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपसे वो सलूक नहीं रहा था। पहले जब आप बीमार होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की दिलजोई करते और हर वक्त ख्याल रखते थे। लेकिन इस दफा सूरत हाल इससे मुख्तलिफ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर हाल पूछते और चले जाते। इस बिना पर आप बहुत परेशान थी और ये चीज आपकी बीमारी में इजाफा कर रही थी, लेकिन वजह उनकी समझ में नहीं आ रही थी। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद फरमाती हैं, एक दिन मैं और उम्मे मिस्ता क़ज़ाए हाजत के लिए जंगल की तरफ जा रही थी कि रास्ते में उम्मे मिस्ता को ठोकर लगी। ठोकर लगने पर उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। मैंने उनसे कहा, तुम ऐसे शख्स को क्यों बद्दुआ देती हो जो बद्र में शरीक हुआ। उम्मे मिस्ता ने कहा, ऐ भोली भाली, तुम्हें उस किस्से की खबर नहीं। मैंने हैरान होकर पूछा, कौन सा किस्सा। तब उम्मे मिस्ता ने सारा किस्सा कह सुनाया। ये सुनते ही मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मरज में और शिद्दत आ गई, लफ्ज़ादारी हो गया। इस कदर सदमा हुआ कि जी चाहा किसी कुएं में गिर जाऊं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मैंने आपसे अपने वालिदैन के यहाँ जाने की इजाजत चाही ताकि उनके जरिए से तहकीक करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। मैं वालिदैन के घर आ गई। अपनी माँ से पूछा, क्या आपको मालूम है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। माँ ने कहा, बेटी तू रंज न कर, दुनिया का तो यही तरीका है। जो औरत खुश शक्ल हो, खूबसूरत हो, अपने शौहर के नजदीक बुलंद मर्तबा हो, दुनिया उससे हसद करती है। हसद करने वाली औरतें उसके पीछे पड़ जाती हैं। मैंने पूछा, क्या मेरे बाप को भी इस बात का इल्म है। बोली, हाँ। मैंने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म है।
मां ने जवाब दिया, हाँ। इस पर मैंने कहा, ऐ मां, लोगों में इस बात का चर्चा है और आपने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। ये कहकर मैं रोने लगी। आंखों से आंसू उबल पड़े। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे थे। मेरे रोने की आवाज सुनकर आ गए। वो भी रोने लगे और मैं तमाम रात आंसू बहाती रही। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि इस वाक़े से मुझे इस कदर बुखार हुआ कि मेरी वालिदा ने घर के तमाम कपड़े मुझ पर डाल दिए। अगरचे सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बेगुनाही वाज़ेह थी, लेकिन शरीर लोगों के इस इल्जाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बेचैन थे। उधर वही के नुज़ूल में देर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। मुशावरत में बहुत सी रायें सामने आईं। इसी आलम में सुबह हो गई। सैयदा फरमाती हैं कि मेरे वालिदैन बराबर मेरे पास बैठे रो रहे थे। ऐसे में एक अंसारी औरत आ गई। मुझे रोते देखकर वो भी रोने लगी। हम इसी हालत में थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और सलाम करके मेरे करीब बैठ गए। जब से ये वाकया हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त से मेरे पास आकर नहीं बैठे थे। वहीं के इंतजार में एक माह गुजर गया था। नजदीक बैठने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, मुझे तेरी बाबत ऐसी ऐसी खबर पहुंची है। अगर तू इस जुर्म से बरी है तो बहुत जल्द अल्लाह ताला इससे तुझे बरी कर देगा, और अगर तूने किसी गुनाह का इर्तिकाब किया है तो अल्लाह से तौबा इस्तिगफार कर ले। इसलिए कि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार करता है और अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। सैयदा फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ये बात खत्म की तो मैंने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं उस चीज से कभी तौबा नहीं करूंगी जिसका इल्जाम ये लोग मुझे देते हैं। मैं तो वही कहूंगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा था। और ये कहकर मैं बिस्तर पर जाकर लेट गई। उस वक्त मुझे यकीन हो चुका था कि अल्लाह ताला मेरी मदद जरूर फरमाएगा। मुझे इस बात का तसव्वुर भी नहीं था कि अल्लाह ताला मेरे बारे में ऐसी वही नाजिल फरमाएगा जिसकी तिलावत हमेशा होती रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपनी जगह से उठे नहीं थे कि अचानक वही के आसार नमूदार हुए। बावजूद सर्दी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक से मोतियों की तरह पसीने के कतरे टपकने लगे। जो ही वही का नुज़ूल खत्म हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर मसरत और खुशी से चमक उठा। आपने मुस्कुराते हुए पेशानी से पसीना पोंछा, मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और पहला कलमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला वो ये था, आयशा, तुम्हें खुशखबरी हो, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारी बरात नाजिल की है। ये सुनते ही मेरी वालिदा ने कहा, आयशा उठो, अपने खावंद का शुक्रिया अदा करो। इस पर मैंने कहा, मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी जिसने मेरी बरात नाजिल फरमाई, मैं किसी और की ममनून नहीं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बरात में ये आयात नाजिल फरमाई है, तहकीक जो लोग ये बहुत बड़ा तूफान बांध लाए हैं ये भी तुम ही में से एक जमात है। तुम इसे अपने लिए बुरा न समझो, बल्कि ये तो तुम्हारे हक में बेहतर है। हाँ, उनमें से हर शख्स पर उतना ही गुनाह है जितना उसने कमाया है, और इनमें से जिसने उसके बहुत बड़े हिस्से को सरंजाम दिया है उसके लिए अजाब भी बहुत बड़ा है। इस बात को सुनते ही मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपने लिए नेक गुमान क्यों न किया और क्यों न कहा, ये सरी बुहतान है और इस पर 4 गवाह क्यों न लाए। बस जब ये लोग गवाह नहीं लाए तो ये लोग यकीनन अल्लाह के नजदीक झूठे हैं। अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और मेहरबानी न होती तो यकीनन तुमने जिस बात के चर्चे शुरू कर रखे थे इस बारे में तुम्हें सख्त अजाब पहुंचता, जबकि तुम इसे अपनी जुबानों से नकल दर नकल करने लगे और अपने मुंह से वो बात निकालने लगे जिसकी तुम्हें तहकीक न थी। तुम इसे हल्की बात समझते रहे जबकि अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी बात थी। और तुमने ऐसी बात को सुनते ही क्यों न कह दिया कि हमें ऐसी बात मुंह से निकालनी भी लायक नहीं। तुम्हें यह कहना चाहिए था, या अल्लाह तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बुहतान और तोहमत है।
اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ تحقیق جو لوگ مسلمانوں میں برائی پھیلانے کے آرزو مند رہے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو تم تباہ ہو جاتے، بے شک اللہ شفقت کرنے والا اور رحیم ہے۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تلاوت کر کے فارغ ہوئے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پیشانی کو چوم لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مجمع عام میں ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ پھر ان تین حضرات مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم پر حد قذف جاری کی۔ 80 درے مارے گئے جو اپنی سادہ لوہی کی بنا پر منافقین کے دھوکے میں آ گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی غلطی سے توبہ کی، اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ اس پر حد جاری نہیں کی گئی، اس لیے کہ وہ منافق تھا۔ سیدہ رضی اللہ عنہا کی شان میں نازل ہونے والی آیات نے ان کی عزت اور عظمت کو چار چاند لگا دیے، اور منافقوں کا منہ کالا ہوا۔ نزول وحی میں جو 1 ماہ کی دیر ہوئی، اس میں حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ سیدہ کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی سے امید وابستہ نہیں رکھی جا سکتی۔ ان آیات اور روایات سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ علم غیب سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ سے زائد عرصہ اس سلسلے میں پریشان رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے نہ بتایا، حقیقت کا پتہ نہ چلا۔ ایک اور سفر میں سیدہ آپ کے ساتھ تھی۔ سیدہ کے گلے میں ہار تھا۔ قافلہ واپس ہو کر مقام جیش پہنچا تو ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ سیدہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ صبح قریب تھی، آپ نے قافلے کو پڑاؤ کا حکم دیا۔ ایک شخص کو ہار کی تلاش میں بھیجا۔ جہاں پڑاؤ ڈالا گیا وہاں پانی نہیں تھا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور بولے، آپ کی بیٹی نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ سیدنا ابو بکر عائشہ صدیقہ کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ ابو بکر نے غصے سے فرمایا، بیٹی، ہر دفعہ تم ہی سب کے لیے مصیبت کا سبب بنتی ہو۔ آپ نے ان کے پہلو میں کئی کونچے بھی مارے، لیکن سیدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حرکت تک نہ کی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اللہ تعالی نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کرو۔ یہ سہولت حاصل ہونے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خاص مسرت ہوئی۔ آپ نے 3 بار کہا، بیٹی، بلا شک تو بڑی مبارک ہے۔ صحابہ نے تیمم کر کے نماز ادا کی تو تمام صحابہ بے حد خوش ہوئے۔ اس وقت صحابہ نے کہا، یہ ابو بکر کے گھرانے کی برکت ہے، اور یہ پہلی برکت نہیں، ان کی وجہ سے اور بھی بہت سی آسانیوں کے حکم نازل ہو چکے ہیں۔ سیدہ عائشہ جوانی میں بیوہ ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 سال گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر صرف 18 برس تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن سیدہ عائشہ کے حجرے میں گزارے، انہی کی آغوش میں انتقال فرمایا۔ آپ کی تدفین آپ ہی کے حجرے میں ہوئی۔ آپ کے بعد سیدہ نے 50 سال بیوگی کی زندگی گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد خلیفہ بنے، 2.25 سال تک خلیفہ رہے، پھر ان کا بھی وقت آن پہنچا۔ ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ہوئے۔ ان کے زمانے میں تمام ازواج مطہرات کو 10-10 ہزار اور سیدہ عائشہ کو 12,000 سالانہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ جو ہی یہ سالانہ خرچ ملتا غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا عثمان، سیدنا علی اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہم کے ادوار خلافت میں بقید حیات رہیں۔
حتیٰ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت ختم ہونے سے 2 سال پہلے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو انتقال کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 63 برس تھی۔ اس حساب سے انہوں نے خلافت معاویہ میں اپنی عمر کے آخری 18 سال بسر کیے۔ آپ کی وفات پر سارا مدینہ بلکہ پوری دنیا اسلام غم میں ڈوب گئی۔ اللہ تعالی نے آپ کو اولاد مرحمت نہیں فرمائی۔ سیدہ عائشہ کے دل میں اللہ کا خوف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اپنا سب کچھ خیرات کر دیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ روزہ افطار کرنے کے لیے بھی کچھ نہ بچاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو تہجد پڑھا کرتی تھیں، اکثر روزے رکھتی تھیں، حج کی سختی سے پابندی کرتی تھیں، غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ 40 غلام آزاد کیے۔ پردے کا خاص خیال رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 2210 ہے۔ ان میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 286 احادیث ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا صرف قرآن اور حدیث کے علوم ہی نہیں جانتی تھیں، بلکہ تاریخ، ادب، خطابت اور شاعری میں بھی انہیں مہارت تھی۔ عورتیں اکثر ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے، پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو اپنے دامن مغفرت سے ڈھانپ لے۔ آپ یہ دعا سن کر بہت خوش ہوتی۔ سیدہ عائشہ کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے سیدہ کو سلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آپ کی برات بذریعہ وحی نازل کی۔ پوری 10 آیات اس سلسلے میں نازل ہوئیں۔ آپ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی اور کنواری نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے بستر پر ہوتے تو وہیں وحی آ جاتی۔ یہ شرف کسی اور زوجہ مطہرہ کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی روح اس وقت قبض فرمائی جب آپ کا سر سیدہ کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ انتقال بھی اسی رات ہوا جس رات ان کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حجرے میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالی کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔